اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد وانما ذکرت هذه الاحرف بساطا وتمہیدا للحکم الذی بعدها لا لأعرف بها الفعل المضارع۔ مصنف جو ہے جب علامات امر اور اس کے احکام سب بیان کرنے کے بعد اور جس میں اختلاف تھے کہ یہ امر ہے یا حرف ہے یا اسم ہے، ان کو بیان کرنے کے بعد شروع ہوا تھا تیسری بار فعل مضارع کے ذکر کرنے کی طرف۔ اور یہاں پر فعل مضارع کی تعریف کرتے ہوئے مصنف نے کہا تھا کہ فعل مضارع کی علامت یہ ہے کہ اس پر حروف جازمہ میں سے لم جو ہے داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جب کسی فعل پر حروف جازمہ میں سے لم ہو تو لم داخل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ فعل کیا ہے، مضارع ہے۔ یہ اس کی علامت خاص کو بیان کیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ مصنف نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ فعل مضارع کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس کے ابتدا میں کیا ہے، حروف نائت میں سے آ جائے، یعنی نون، الف یا تے ان میں سے کچھ آ جائے۔ تو آج اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جس کو حروف مضارعہ بھی کہتے ہیں، حروف نائت بھی کہتے ہیں، بعض کتب کے مطابق حروف عطین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم نے کل تھوڑا سا بیان کیا تھا، آج اس سے آگے بیان کریں گے۔ تو یہ جو یہاں پر مصنف نے کہا تھا کہ اس حروف کے ذریعے سے جو حروف مضارع ہیں اس کے ذریعے سے بیان کیا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ فعل مضارع کی تعریف یہ ہے کہ یا اس پر لم داخل ہو جائے یا حروف نائت میں سے آ جائے۔ کیا یہ ہے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں مصنف نہیں، حروف مضارع میں سے آنا یہ فعل مضارع کی تعریف نہیں ہے۔ لم کا آنا ہے لیکن حروف نائت یا عطین میں سے آنا صحیح نہیں ہے۔ پھر تو آپ نے بیان کیوں کیا؟ اگر حروف نائت فعل مضارع کے علامات میں سے نہیں تھے اور اس کے آنے سے یہ فعل مضارع کا ہونا 100% پتہ نہیں چلتا، تو آپ نے بیان کیوں کیا؟ تو مصنف کہتے ہیں ہم نے اس کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ فعل مضارع کے جو حروف ہے اس کی تعریف ہو جائے، تھوڑا سا آپ کو انتباہ ہونے کے لیے کہ یہاں پر ان چیزوں میں اکثر فعل مضارع پائے جاتے ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے ایک بسیط تمہید کے طور پر ہم نے بیان کیا ہے۔ وَإِلَّا حقیقت میں یہ جو ہے کیا ہے، لم ہے جو کہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے ایک۔ اور دوسرا یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ آپ نے صرف اسی بنیاد پر کہ یہ فعل مضارع جو ہے حروف مضارعہ یا حروف عطین جو ہے یہ ان چیزوں پر داخل ہوتے ہیں، تو صرف یعنی بسیط کو بیان کرنے کے لیے یا تمہید کو بیان کرنے کے لیے یا کچھ اور بھی ہے، تو وہ یہاں پر مصنف کہتے ہیں بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو حروف نائت ہے، نون، الف یا تا، یہ فقط بفقط فعل مضارع پر داخل نہیں ہوتے بلکہ کس پر بھی داخل ہوتے ہیں؟ فعل ماضی پر، احسن، فعل ماضی پر بھی داخل ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر مثالیں دے رہے ہیں۔ تو یعنی یہاں پر مصنف کہتے ہیں عمدہ تعریف جو فعل مضارع کے ہے وہ لم کا داخل ہونا ہے، باقی یہ سب جو ہے بسیط یا تمہید کے طور پر جو ہے ایک چھوٹی سی بات کی ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اور جب مصنف علامات فعل مضارع کو بیان کرنے سے فارغ ہوا تو وہ بیان کر رہے کس کو؟ اس کے احکام کو، فعل مضارع کے احکام کو بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ فعل مضارع کے دو حکم ہیں، ایک پہلے حرف کے اعتبار سے، ایک آخر کے حرف کے اعتبار سے، حرف آخر کے اعتبار سے۔ پہلے میں کل ہم نے بیان کیا کہ وہ مضموم ہوتا ہے اگر وہ حروف نام رباعی میں سے ہو، یعنی وہاں پر کہا تھا کہ اگر فعل مضارع کے ابتدا میں مضموم ہو تو یہ رباعی میں سے ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جگہوں پر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مفتوح ہوتے ہیں، خماسی میں، سداسی میں، ثلاثی میں، یہ کہا تھا۔ اور آخر کے اعتبار سے بھی یہاں پر کیا ہے حکم بیان کیا جو کہ ابھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب بیان کریں گے، مبنی علی السکون، مبنی علی الفتح یا معرب ہونا، اس کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم یہاں سے تطبیق کریں گے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ، ہم نے جو ذکر کیا ہے
हाज़िहिल अहरूफ, यानी हाज़िहिल अहरूफ से मुराद अहरूफ मुज़ारिया को, हुरूफ मुज़ारिया को हमने ज़िक्र किया है। तो बिसातन एक बसीत यानी एक हल्की सी गुफ्तगू थी, व तमहीदन लिलहुक्म अल्लज़ी बादहा, और उस अहकाम के लिए तमहीद के तौर पर है, उसको वाज़ेह करने के लिए है जो उसके हुरूफ पर दाखिल होने के बाद वाला है, उसको बयान करने के लिए। फ़क़ात ला लियुअर्रिफ़ बिहा, न कि इन अहरूफ मुज़ारिया से अल-फ़िअल अल-मुज़ारिआ, हमने फ़िअल मुज़ारिआ की तारीफ़ करने के लिए ऐसी बात नहीं की है, ला नहीं की है, लियुअर्रिफ़ा पहचानने के लिए, बिहा इन अहरूफ मुज़ारिया से अल-फ़िअल अल-मुज़ारिआ फ़िअल मुज़ारिअ को अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करें। क्यों आपने इसको तमहीद के तौर पर बयान किया, तारीफ़ के तौर पर बयान नहीं किया? तो फरमाते हैं लिअन्ना, ये इल्लत है, लिअन्ना वजदनाहा, चूँकि हमने इन अहरूफ मुज़ारिआ को, हुरूफ नायत को, यादैन को पाया है कहाँ पर? तदखुलु फ़ी अव्वल फ़िअल माज़ी, फ़िअल माज़ी की इब्तिदा में भी दाखिल होते हुए हमने पाया है। नहवु, मिसाल के तौर पर, अकरमतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद का एहतराम किया, इकराम किया। तो यहाँ पर जो है अकरमतु ज़ैदन में अकरमतु क्या है? फ़िअल माज़ी है, इस पर दाखिल हुआ है अकरमतु अलिफ, ठीक है, ये हुरूफ नायत में से अलिफ दाखिल है, हालांकि ये फ़िअल माज़ी है। दूसरा जो है व तअल्लमतुल मसअलता, मैंने मसअले को सीखा, जाना। तो यहाँ पर तअल्लमतु फ़िअल माज़ी है, लेकिन यहाँ पर क्या है? हर्फ़े ता दाखिल है जो कि नायत में से है। व नरजस्तु दवा, नरजस जो है ये अरबी में 9-10 मानी के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हज़रत नरजिस अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो नरजिस आम तौर पर जो अरबी में आम तौर पर ये अरबी नहीं है, दूसरे नरगिस है, गाफ से है, लेकिन ये अरबी में मुंतकिल होने के बाद नरजिस हुआ है। नरगिस कहते हैं आम एक फूल को कहते हैं जो ख़ास मशहूर है, ठीक है, खुसूसन फ़ारस में, बिलाद फ़ारस वगैरह में ये मशहूर है, तो उसको कहते हैं। तो ये कहते हैं नरजस्तु दवा, मैंने दवाई में क्या मिलाया है? फूल को मिलाया, गुलाब को मिलाया, ये कहते हैं। तो यहाँ पर हुरूफ नायत में से नून दाखिल है। नरजस्तु दवा इज़ा जअलतु फ़ीही नरजसन, जब उस दवा में आप इसको में क्या मिलाएँ? गुलाब को मिलाएँ, ठीक है। वयरनअतु शैबा, मैंने बुढ़ापे को क्या किया है? ख़िज़ाब किया है, ख़िज़ाब किया है बुढ़ापे को हिना के ज़रिए से। तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो यरनातु में हमारी शायद मिसाल किस में है? हुरूफ नायत में से या आया है, ठीक है, यरना यानी इज़ा ख़वब्तुहु बिल युरन्ना, जब आप अपने बालों को मेहंदी के ज़रिए से क्या कराएँ? रंग लगाए, ख़िज़ाब करे। वह हुवल हिन्ना, ये जो आम तौर पर हिना कहते हैं ना, हिना हमारी ज़बान में हिना, वैसे अरबी में हिन्ना कहते हैं, नून पर तशदीद के साथ। ये फ़र्क है, बाज़ अल्फाज जो है ना, ठीक है, वही लफ्ज़ वही दूसरे लुग़त में भी मौजूद है, लेकिन एराब में थोड़ा सा फ़र्क चेंजिंग होता है। तो हिना आम तौर पर उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, रस्म मेहंदी, रस्म हिना वग़ैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर हिन्ना है। वह हुवल हिन्ना, वो रस्म मेहंदी है, मेहंदी। व इन्नमा, ये हो गया। तो यहाँ तक जो बयान किया वो मुसन्निफ़ ये बयान करना चाहते थे कि ये जो हुरूफ नायत है ये फ़िअल माज़ी में भी इस्तेमाल होते हैं, फ़िअल मुज़ारे में भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हमने इसको बयान नहीं किया। व इन्नमा अल-उम्दतु फ़ी तारीफ़ अल-मुज़ारे, तो आप तारीफ़ मुज़ारे में क्या चीज़ बयान करेंगे? मुसन्निफ़ को सवाल करते भाई आप फ़िअल मुज़ारे की तारीफ़ किस चीज़ से करना चाहते हैं? तो फरमाते हैं व इन्नमल उम्दतु फ़ी तारीफ़ अल-मुज़ारे, उम्दा जो है बेहतरीन जो तारीफ़ है फ़िअल मुज़ारे की, पहचान है, वो क्या है? दुख़ूलु लम अलैहि, फ़िअल मुज़ारे पर लम का दाखिल होना है, चूँकि लम फ़िअल माज़ी पर दाखिल नहीं होता। यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई। वलम्मा फ़रग़तु मिन ज़िक्र अलामात अल-मुज़ारे, मुसन्निफ़ कहते हैं जब मैं मुज़ारे के अलामात को ज़िक्र करने से फ़ारिग़ हुआ तो शरअतु फ़ी ज़िक्र हुक्मी, अब मैंने शुरू किया किसको ज़िक्र करने की तरफ? अहकाम फ़िअल मुज़ारे को, मतन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने ऐसा किया है। फ़ज़करतु, मैंने ज़िक्र किया
ان لہو ان للفعل المضارع حکمین، دو حکم ہیں، حکماً باعتبار اول ہی، ایک حکم اس کے اول حرف کے اعتبار سے ہیں فعل مضارع کے، وحکماً باعتبار آخر ہی، دوسرا حکم اس کے فعل مضارع کے آخر کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ فَأَمَّا حُكْمُهُ بِاعْتِبَارِ أَوَّلِهِ، لیکن جہاں تک حکم فعل مضارع کے ابتدا کے حوالے سے ہے، فَإِنَّهُ يُضَمُّ تَارَةً، کبھی یہ فعل مضارع کیا ہوتے ہیں؟ مضموم ہوتے ہیں، وَيُفْتَحُ أُخْرَى، یعنی يُضَمُّ تَارَةً وَتَارَةً يُفْتَحُ، کبھی مضموم ہوتے ہیں تو کبھی مفتوح ہوتے ہیں، کہاں پر؟ فعل مضارع کی ابتدا میں، یہ ذہن میں رکھیں۔ فَيَضُمُّ إِنْ كَانَ الْمَاضِي أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ، اگر فعل ماضی اس کا 4 حرفی ہو تو اس صورت میں فعل مضارع کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا، ابتدا مضموم سے ہوگا، مضموم سے۔ سواء، اب یہ جو فعل ماضی کے جو حروف ہے، 4 حرفی جو حرف ہے، کلھا اصولاً، سب کے سب اصلی حروف ہو، کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ فعل مضارع کے 4 حرفی فعل ماضی ہے لیکن اس میں حروف سارے اصلی نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ حروف زائدہ بھی اس میں موجود ہے، ابھی بیان کر رہے ہیں وہ کہاں زائد ہے کہاں اصل ہے۔ سواء، برابر ہے، کانت کلھا اصولاً، چاہے فعل ماضی اس کے اندر آنے والے 4 حرفی حروف سب کے سب اصلی ہو، نحو مثال کے طور پر دحرجہ یدحرجو، دحرجہ میں یہ 4 حرفی ہے، فعل ماضی ہے لیکن اس کے سارے حروف کیا ہے؟ اصلی ہے، اس کے بغیر وہ معنی بھی نہیں بنتا، یعنی دحرجہ کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، دحرج یعنی اس کو لپیٹ لو بسترے کو یا کسی چیز کو، ٹھیک ہے۔ او کان بعضها اصلا و بعضها زائدا، یا جو ہے فعل ماضی میں جو 4 حرفی ہے بعض اصلی ہے بعض غیر اصلی ہے، تو فرق نہیں ہے، چاہے فعل ماضی کے 4 حرفی فعل ماضی جو ہے سارے کے سارے اصلی حروف میں پر مشتمل ہو یا بعض ہو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو فعل مضارع ہوگا وہ مضموم ہوگا، کہنا یہ چاہتے ہیں۔ نحو اکرم یکرم، اب دیکھو اکرمہ میں، اکرمہ کے اندر کیا ہے؟ الف حرف زائد ہے، اصل میں کرمہ ہے، فَإِنَّ الْحَمْزَةَ فِيهِ زَائِدَةٌ، اکرمہ میں فعل ماضی ہے جو کہ اس میں الف حمزہ کیا ہے؟ زائد ہے، لِأَنَّ أَصْلُهُ كَرُمَا، اصل میں کیا ہے؟ اس کا جو اصل ہے وہ کرمہ ہے۔ وَيُفْتَحْ، ان کا یہ دوسرا جو ابتدا کے حوالے سے ہے لیکن دوسرا حکم ابتدا کے حوالے سے، 2 حکم تھے، ایک مضموم ہونا تھا فعل مضارع کی ابتدا، دوسرا مفتوح ہونا ہے۔ وَيُفْتَحْ، یعنی فعل مضارع کی ابتدا میں مفتوح ہوں گے، ان کان الماضی اقل من الاربعہ، اگر اس کے فعل ماضی 4 حرفی سے کم ہو، او اکثر منہا، یا 4 حرفی سے زیادہ ہو، منہا یعنی من الاربعہ، 4 حرفی سے زیادہ ہو، فرق نہیں ہے، اس صورت میں وہ اس کے ابتدا فعل مضارع جو ہے وہ مفتوح ہوگا۔ فالاول، پہلے کی مثال، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو 4 حرفی سے کم ہو اس کی مثال، نحو مثال کے طور پر ضرب یضرب، یہ 6 حرفی ہے، 3 حرفی، وذهب یذهب ودخل یدخل، یہ دیکھو تینوں ابواب سے آپ کو مثال دیا، ضرب یضرب فعل یفعل سے، ذهب یذهب فعل یفعل سے، ودخل یدخل فعل یفعل سے، شروفہ سے، ٹھیک ہے، شرفہ یشوف، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 جو ہے حروف ہے کس میں سے ہیں؟ 6 حرفی میں سے، 3 حرفی میں سے ہیں، لیکن اس کا جو فعل مضارع ہوگا وہ مفتوح ہوگا۔ ذہب، ضرب یضرب، یا پر فتحہ ہے، ذہب یذهب، یا پر فتحہ ہے، دخل یدخل، یا پر فتحہ ہے۔ والثانی، دوسرا کا مطلب او اکثر منہا، یا 3 حرفی سے کم ہو، جیسے کہ ابھی 4 حرفی سے کم ہو جیسے کہ 6 حرفی، یا 4 حرفی سے زیادہ ہو جیسے کہ خماسی اور سداسی، ابھی بیان کریں۔ خماسی کی مثال، نحو انطلق ینطلق، انطلاق یعنی نکلنا کسی جگہ، انطلاق، اقلاع بھی کہتے ہیں اس کو، انطلاق، انطلق ینطلق، یہاں پر انطلقہ میں فعل ماضی جو ہے 5 حرفی ہے تو ینطلق فعل مضارع جو ہے ابتدا بر مفتوح ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ واستخرج، یہ فعل ماضی 6 حرفی ہے
تو اس کا جو مضارع ہے یستخرجو مفتوح آیا ہے جو کہ مضارع ہے، تو یہ بیان ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وَأَمَّا یہ ابتدا کے حوالے سے دو حکم تھے جو ہم نے ابھی بیان کیا، اور وَأَمَّا حُکْمُهُ بِاعْتِبَارِ آخِرِهِ، لیکن وہ حکم جو فعل مضارع کے آخر کے اعتبار سے ہے، فَإِنَّهُ وہ یہ کہ تارتاً یبنى علی السکون و تارتاً یبنى علی الفتح، کبھی کبھار وہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی علی السکون ہوتے ہیں، کبھی مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، و تارتاً یعرب، اور اس کے کل کتنے حالتیں ہو گئی؟ 3، یعنی آخر کے اعتبار سے 3 احکام ہیں، اول کے اعتبار سے دو حکم ہیں، 2 احکام ہم نے بیان کیے ابتدا کے حوالے سے، اور آخر کے اعتبار سے 3، کبھی مبنی علی السکون، کبھی مبنی علی الفتح، کبھی معرب۔ فَهَذِهِ 3 حالات لِآخِرِهِ، یہ آخر کے اعتبار سے 3 احکام ہے جو کہ فعل مضارع کا ہے، كما كان لآخر الماضی 3 حالات، جیسے کہ ماضی کے آخر کے لیے کتنی حالتیں تھیں؟ 3، مبنی علی الفتح اصل تھا، مبنی علی الضم اور مبنی علی سکون نون نسوہ کے ساتھ ملنے پر، یا ضمیر یا واو جمع کے ساتھ ملنے پر، ٹھیک ہے۔ وَلِآخِرِ الْأَمْرِ، آخر امر کے لیے بھی ہم نے 3 حالات 3 حالات بیان کیے، مبنی علی السکون اصل ہے، اور مبنی علی کیا ہوتے تھے وہ نکل جائے تو یا مبنی علی حذف آخر ہوتے ہیں، معطلات میں سے آ جائیں، یا جو ہے نون نسوہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے حذف آخر ہوتا ہے۔ تو یہ 3 احکام ہم نے امر کے لیے بھی بیان کیا، جو کہ پہلے دروس میں تفصیل سے اس کا ہم نے دورہ کیا ہے۔ فَأَمَّا بِنَاؤُهُ عَلَى السُّكُونِ، اب شروع کر رہے ہیں مصنف آہستہ آہستہ کس کو؟ مبنی علی السکون کو، یہاں سے شروع کر رہے ہیں مبنی علی السکون۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ فعل مضارع آخر کے اعتبار سے مبنی علی السکون ہوں گے کب؟ کہتے ہیں فَمَشْرُوطٌ، اس کی ایک شرط ہے، یعنی فعل مضارع کا آخر مبنی علی السکون ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مبنی علی السکون ہونے کے لیے کیا ہے؟ فَمَشْرُوطٌ، ایک شرط ہے۔ یہاں دیکھو نا، نحو میں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ایک لفظ کو دقت سے پڑھیں۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا ہمارے ذہن میں واضح ہوتے ہیں، لیکن دقت سے پڑھنے پر پھر وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا ایک چیز دقت سے، چونکہ یہاں پر کوئی تعریف کے عنوان سے پڑھیں گے تو آپ کو مثلا وہ نمبر نہیں ملے گا جو ملنا ہے، چونکہ فَمَشْرُوطٌ کہا تو یہ شرط ہے حقیقت میں، آپ اس کو اسی عنوان پر بیان کریں جو نحو میں بیان کریں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے ہم کوئی اور الفاظ کے ساتھ چینج کریں، تو یہ مسئلہ بنتے ہیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں فَمَشْرُوطٌ، اس میں شرط ہے بِأَن يَتَّصِلَ بِهِ، کہ فعل مضارع متصل ہو نون الاناث، مؤنث والی نون کے ساتھ۔ نحو مثال کے طور پر النسوة یقمن، اب یہاں پر یقم فعل مضارع ہے، اب یہ کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے، کیوں؟ چونکہ نون نسوہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ والوالدات یرضعن، اب والوالدات یرضعن میں کیا ہے؟ یرضعن، اس میں ہماری شاد مثال ہے۔ یرضع یہ فعل مضارع یہ کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے، چونکہ نون اناث کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے۔ والوالدات، والدات مطلب یعنی مائیں، یرضعن اپنی اولاد کو دودھ پلائے گی، یہ کہنا چاہوں۔ والمطلقات یتربصن، مطلقات عورتیں انتظار کرے گی، یعنی وہ جو عدت گزارے گی اس کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یتربصن میں یتربص فعل مضارع ہے جو کہ مبنی علی السکون ہے نون نسوہ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے۔ وَمِنْهُ، اور اسی میں سے ہیں، یعنی والوالدات یرضعن، النسوة یقمن، والمطلقات یتربصن، اسی میں سے ہیں، الا ان یعفون، ان یعفون بھی اسی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں اسی میں سے ہیں؟ اب اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں، یہاں تو واو ہے وہاں تو واو نہیں ہے، تو پھر کیا کہنا چاہتے ہیں مصنف؟ لأن الواو اصلیۃ، یہاں پہ واو زائدہ جمع والا نہیں ہے بلکہ یہ اصلی واو، ٹھیک ہے۔ الا یعفون واو اصلی ہے، وہی واو عفا یعفو، اس کے اصلی جو حروف ہے اسی میں سے ہے، عفا یعفو سے، ٹھیک ہے۔ والفعل مبنی علی السکون، یہاں پر فعل مضارع مبنی علی السکون ہے یعفون میں، کیوں؟ لاتصالہ بالنون، چونکہ وہ متصل با نون نسوہ ہے، نسوہ آپ اس پہ بڑا ہے مسئلہ نہیں۔
والنون فاعل مضمر، نون یہاں پر کیا ہے؟ فاعل ہے، ضمیر ہے، مستتر ہے، اور یہ نون عائد علی المطلقات، کس پر پلٹ رہے ہیں؟ مطلقات کی طرف، ٹھیک ہے، مطلقات کی طرف۔ وَوَزْنُهُ يَفْعُلْنَا، اس کا جو اگر فعل یفعلو سے اس کا وزن بنائیں تو پھر وہ کیا بنتے ہیں؟ یعفون یعنی یفعلنا، اس کے وزن، کیونکہ وہ واصل ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا كَيَعْفُونَ فِي قَوْلِكَ، یہ یعفون کی طرح نہیں ہے آپ کے جو قول میں ہے الرجال یعفون، اس کی طرح نہیں ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں یہاں پر جو آیت ہے نا الا ان یعفون، یہ آپ کے قول کی طرح نہیں ہے جو الرجال یعفون کی طرح، ٹھیک ہے، حالانکہ دونوں کیا ہے؟ دیکھنے میں ایک ہے، یعفون الرجال یعفون بھی وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، وہ الا ان یعفون بھی ایک ہے، لیکن وہ کہنا یہ چاہتے ہیں یہ جو یعفون الا یعفون جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے جو قول میں الا الرجال یعفون وہ مراد نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ حالانکہ دیکھنے میں دونوں ایک ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں لأن تلك الواو ضمیر لجماعت المذکرین، تلک سے مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جو رجال یعفون میں یہ جو واو ہے تلک، ٹھیک ہے، یہ واو ضمیر، یہ واو ضمیر ہے لجماعت المذکرین، جمع مذکر کے واو ہے، ٹھیک ہے۔ کالواو فی قولک یقومون، جیسے آپ کے وہ واو جو یقومون میں آپ جو استعمال کرتے ہیں نا وہ والا یاو ہے، یعنی وہ والا یاو کیا ہے؟ واو جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وواو الفعل حذفت، واو الفعل کو یہاں پر حذف کیا ہے۔ والنون علامت الرفع، اور نون کیا ہے؟ علامت رفع فاعلی۔ ووزنہ یعفون، اور اس کا جو وزن ہے وہ یعفون ہے۔ وَهَذَا يُقَالُ فِيهِ إِلَّا أَن يَعْفُوَ بِحَذْفِ نُونِ، اس لیے یہاں پر ہم إِلَّا أَن يَعْفُونَ میں إِلَّا أَن يَعْفُوا بِحَذْفِ نون کے ساتھ پڑھتے ہیں، چونکہ علامت رفع یہاں پر کیا ہے؟ ظاہر ہے، جو کہ واو ہے، ٹھیک ہے۔ کما تقول، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں إِلَّا أَن يَقُومُوا، أَن يَقُومُوا میں نون کو حذف کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ وہ علامت رفع واو موجود ہے، اس لیے وہاں پہ نون کو حذف کیا جاتا ہے، چونکہ اس کے بدلے میں وہ دلالت موجود ہے۔ وَسِيَأْتِي شَرْحُ ذَلِكَ كُلُّهُ، مصنف آخر میں تھک کر کہتے ہیں کہ بھئی ہماری کتاب جو ہے بل صدا ہے، زیادہ شدت سے پیاس جو لگے ہوئے ان کے پیاس کو بجھانا ہے فقط تھوڑا سا، یہ نہیں کہ بل ہے یعنی تری ہے، شدت آتش کو ختم کرنے کے، نہ کہ پورے آتش کو ختم کرنا ہے، اس لیے ہم تفصیلی کتب میں اس کے باقی شروحات بیان کریں گے۔ وہ کہتے ہیں یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ الا یقولوا ان لا یقوم وسیاتی شرح ذلک کلو، اس کی ساری شرح جو ہے بعد میں بھی آئیں گے، یعنی جب ضرورت ہو جائے تو اس لیے وہ بیان کریں گے، لیکن ابھی یہاں پر بیان نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بیان ہو گیا، یعنی فعل مضارع آخر کے اعتبار سے مبنی علی سکون ہوں گے جب یہ نون اناث کے ساتھ ملا ہوا ہو، ایک متصل ہو۔ وَأَمَّا بِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْحِ، لیکن فعل مضارع مبنی علی الفتح بھی ہوتے ہیں، مبنی علی الفتح بھی ہوتے ہیں، فَمَشْرُوطٌ، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے، جس طرح مبنی علی السکون ہونے کے لیے شرط ہے نون اناث کے ساتھ، اسی طرح یہاں پر مبنی علی الفتح ہونے کے لیے بھی شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ بیان، یہ تفسیر کرانے مفسرہ ہے۔ وہ شرط بِأَن تُبَاشِرَهُ نون توکیدی، کہ یہ جو فعل مضارع ہیں وہ مباشر ہو، بالکل ملا ہوا ہو نون توکید کے ساتھ، لفظاً و تقدیراً، ظاہراً بھی معناً بھی، دیکھنے میں بھی اور تقدیراً بھی، دونوں اعتبار سے فعل مضارع کے ساتھ بالکل متصل ہو، کوئی بھی درمیان نہ ظاہری طور پر نہ معنوی طور پر فاصلہ نہ آئے، تو یہ تباشر شرط ہے، مباشر۔ نحو، مثال کے طور پر کَلَّا لَيُنبَذَنَّ، یہاں پر نون توکید لفظی ہے، لَيُنبَذَنَّ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر لَيُنبَذَنَّ میں یہاں پر فعل مضارع نون توکید کے ساتھ ظاہراً کیا ہے؟ مباشر کے ساتھ موجود ہے، اس لیے یہاں مبنی علی الفتح ہے، لَيُنبَذَنَّ، زال پر مفتوح ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ نے یہ کیوں کہا کہ فعل مضارع جو ہے مبنی علی الفتح ہوں گے جب وہ بالکل مباشر ہوں نون توکید کے ساتھ لفظاً و تقدیراً؟ واحترزتو، تاکہ آپ کو انتباہ کر سکے، احتراز کر سکے
کس سے؟ بذکر المباشرہ، ذکر مباشر سے. ہم نے مباشر ذکر کیا نا، یعنی مباشر لفظاً و تقدیراً ملا ہوا ہو نون کے ساتھ، فعل مضارع کے ساتھ نون توکید. من قوله، من نحو قولی تعالیٰ، ان الفاظ جو ابھی آ رہے ہیں نا، ابھی مثالیں، ان سے بچنے کے لیے. وہاں پر ہمیں دیکھنے میں کیا نظر آتے ہیں؟ ملا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں ملا ہوا نہیں، اس لیے ان سے بچنے کے لیے وہ مثالیں دے رہے ہیں. جیسے وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہاں پر ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ تتبعان میں. تتبعان یہاں پر کیا ہے؟ تتبعان فعل مضارع کے ساتھ نون ملا ہوا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ مباشر نہیں ہے، الف درمیان میں کیا ہے؟ فاصلہ ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، آپ کے معلوم کے حوالے سے، مال کے حوالے سے ضرور امتحان لیا جائے گا. اس میں یہاں پر لَتُبْلَوُنَّ، لَتُبْلَوُنَّ میں کیا ہے؟ واو فاصلہ ہے فعل مضارع اور نون توکید کے درمیان. فَأَمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، یہاں ترین میں کیا ہے؟ فعل مضارع اور نون توکید کے درمیان یا فاصلہ آیا ہے. دیکھو ابھی آپ بیان کر رہے ہیں. فَإِنَّ الْأَلِفَ فِي الْأَوَّلِ، تتبعان میں الف، والواو فی الثانی، لَتُبْلَوُنَّ میں واو اور واو فاصلہ ہے فعل مضارع اور نون توکید کے درمیان. والیا ترین میں یا فاصلہ ہے فی الثالث، ترین میں فعل مضارع اور نون توکید کے درمیان. فاصلۃ، فاصلہ ہے کس کے درمیان؟ بین الفعل، فعل مضارع و نون کے درمیان. تو جب یہ ایسا فاصلہ جب موجود ہو تو یہ پھر مبنی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو کہتے ہیں فَهُوَ مُعْرَبٌ لَا مَبْنِيٌّ، پھر وہ معرب ہوں گے، مبنی نہیں ہوں گے. وَكَذَلِكَ، یہ تو آپ کو ہم نے بیان کیا ہے لفظی طور پر. آپ دیکھ رہے ہیں الف کو فاصلہ آتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، یا کو فاصلہ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور واو کا فاصلہ آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے. ویسے ترینہ میں کون سا فاصلہ ہے؟ 2 یا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو یہاں پر ایک بات کلیئر ہو گئی ہے، یعنی واو الف ہو یا یہ جو ہے فاصلہ آیا ہے نون توکید اور فعل مضارع کے درمیان. یہ ظاہری جو بیان ہے اس کو بیان کر رہے تھے. وَكَذَلِكَ، اسی طرح فعل مضارع اور نون کے درمیان فاصلہ آتے ہیں. لَوْ كَانَ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا مُقَدَّرًا، اگر فاصلہ تقدیری ہو، ظاہری نہ ہو، تو پھر كَانَ الْفِعْلُ أَيْضًا مُعْرَبًا، تو اس صورت میں فعل کیا ہوگا؟ معرب ہوگا، فعل مبنی نہیں ہوگا. وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، جیسے کہ قول ہے سبحانہ و تعالیٰ. یہاں پر جو ہے یہ فاصلہ جو ہے فعل مضارع اور نون کے درمیان تقدیری ہونے کی مثال ہے. ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتے، لیکن اندرونی طور پر کیا ہے؟ فاصلہ موجود ہے فعل مضارع اور نون کے درمیان. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، يَصُدُّنَّكَ میں ہماری دُنَّكَ میں ہماری شاید مثال ہے. يَصُدُّنَّكَ ایک. وَلَا تَسْمَعُنَّ، تسمعُنَّ میں بھی مثلہ، یعنی مثل يَصُدُّنَّكَ کی طرح ہے. یہاں پر فاصلہ تقدیری ہے. اب ابھی بیان کر رہے، خود بیان کر رہے، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیسے فاصلہ ہے، کیوں، کس طرح فاصلہ ہوگا، اس میں ہم تطبیق کرتے جائیں گے، خود واضح کریں گے انشاءاللہ. جہاں رک کے کریں گے تفسیر تو مسئلہ نہیں ہے، آسان ہے. غیر ان النون الرفع حذفت، یہاں پر نون رفع کو حذف کیا گیا ہے. کہاں پر؟ یصدنک میں نون رفع کو حذف کیا ہے تخفیفاً لطوال الامثال، تخفیف کے لیے، چونکہ وہ بعد میں بھی مسلسل نون آ رہے ہیں. اصل میں دیکھو یہاں پر یصدنک میں 3 نون ہیں. ایک فعل مضارع کا نون، دوسرا ایک ننکا، یصدون ہو گیا نا، تو یہ ایک نون ہو گیا. ننکا پہلے والا نون اور دوسرے والا نون ادغام کی وجہ سے. تو یہ کل کتنے نون ہیں؟ 3 نون ہے. یہ ذہن میں رکھیں، جب آپ 3 نون کو تعبیر کریں گے تب جا کے آپ کو یہ حل ہوگا. وہی اگر آپ 2 نون دیکھتا رہے تو پھر التقاء ساکنین نظر نہیں آئے گا، پھر وہ مباشر و غیر مباشر کا پتہ نہیں چلے، پھر مسئلہ بن جائے گا. ثم التقى الساکنین، ساکنان، پھر یہاں پر التقاء ساکنان ہوا. مثلا دیکھو
यसुद्दूनन्नका تھا نا، यसुद्दूनन्नका، تو यसुद्दून میں پہلا نون حذف کیا، کیوں؟ چونکہ وہاں پر لا ناہیہ ہے نا، لا ناہیہ داخل ہوا ہے، تو لا یسدو ہو گیا نا، تو نون حذف ہو گیا ایک۔ تو جب یہ نون حذف کرے تو واو پر کیا ہے؟ واو پر جزم ہے، سکون ہے، تو ننکا میں دو ننکا تھا نا، تو دوسرا نون بھی اگر اس کو حذف کرے، دوسرے نون کو بھی اگر وہاں پر رکھ کے پڑھیں تو پھر وہاں پر واو کیا ہے؟ ساکن، بعد والا نون بھی کیا ہے؟ ساکن، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ التقاء ساکنین۔ جب التقاء ساکنین ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے حکم یہاں پر کر رہے ہیں۔ دیکھو اب آگے پڑھیں، ثم التقى الساکنان، دو ساکن آپس میں ٹکراؤ ہوا، اصلہ قبل دخول الجازم، قبل دخول الجازم اس کا اصل لا یصدن کا تھا نا، اس کا جو اصل ہے جازم، جازم کا مطلب کیا ہے؟ لائے ناہیہ کے داخل ہونے سے پہلے کیا تھا؟ یصدونن کا تھا۔ فلما دخل الجازم، جب جازم داخل ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ لا ناہیہ، لا ہے نا، حرف لا، یہ لا ناہیہ جب داخل ہوا تو حذفت نون، یصدون میں کیا ہو گیا؟ نون حذف ہو گیا، پہلا نون۔ فالتقى ساکنان الواو والنون، پھر جب یہ نون کو حذف کیا تو لا یصدونن کا ہے، اب حرف لا کی وجہ سے یصدون میں نون کو حذف کرے تو پھر ننکا والا نون ہے، تو واو جو کہ یصدون میں نون کو حذف کرنے کی وجہ سے جو واو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ واو وہ مساکن ہے اور بعد والا نون ساکن ہے۔ جب یہ التقاء ساکنین ہوا، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھو وہ لا ناہیہ، لا ناہیہ ہے، جب یہ یصدنکا میں داخل ہو جائے تو حذفت نون، پہلے والا نون حذف ہوگا۔ فالتقى ساکنان، پھر دو ساکن آپس میں مل گئے، کیسے؟ الواو والنون، یصدنکا میں جو واو ہے دوسرے نون کے ساتھ وہ کیا ہو گیا؟ دوسرے نون ساکن کے ساتھ وہ مل گئے۔ فحذفت الواو، پھر یہاں پر کیا کیا؟ واو کو حذف کیا، واو کو حذف کیا، کیوں حذف کیا واو کو؟ لِاعْتِلَالِهَا، چونکہ وہ معتلات میں سے ہے۔ وَوُجُودُ دَلِيلٍ عَلَيْهَا وَهُوَ ضَمَّہ، واو کو حذف کرنا تب جائز تھا جب اس کے لیے ضمہ موجود ہو اور وہ دلالت کرے کہ یہاں پر کیا ہے؟ واو حذف ہے، تب اس لیے یہاں پر جو ہے ہم نے واو کو حذف کیا، تو پھر یصدنکا بن گیا۔ کیسے؟ اب یہ اس کو خارج میں بھی دیکھیں، دیکھو یہ بہت ضروری ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا آپ کو بہت بڑے بعد میں کتابوں کی شرح کرنے میں آسان ہوگی، اس لیے اس کو یاد رکھیں۔ یصدنکا ہے نا، تو یہ یصدنکا اصل میں کیا ہے؟ یصدوننکا، بات کلیئر ہو گئی۔ یہاں پر کتنے نون ہیں؟ 3۔ تو قبل دخول الجازم کیا تھا؟ یصدون تھا نا، نون بھی تھا۔ اب حروف جازم داخل ہو گیا تو حروف جازمہ کا کام کیا ہے؟ جزم دینا، تو لا یصدون میں اس نے نون کو اڑا دیا، نون کو اڑا دیا، کیوں؟ چونکہ وہ کہتے ہیں نون کو حذف حرف ناہیہ ہونے کی وجہ سے نون کو حذف کیا، نون حذف کرنے کی وجہ سے یہاں پر التقاء ساکنین ہوا ہے۔ کیسے؟ یصدون تھا نا، نون سے پہلے کیا ہے؟ واو، واو کیا ہے؟ ساکن، اس کے بعد والا نون کیا ہے؟ یصدوننکا، یصدوننکا ہے، اب بعد والا نون بھی کیا ہے؟ ساکن ہے، تو دو ساکن آپس میں ٹکرا ہوا، تو واو کو ہم یہاں پر حذف کریں گے۔ کیوں حذف کریں گے؟ چونکہ ضمہ پہلے سے موجود ہے جو دلالت کر رہی کہ یہاں پر کوئی واو حذف ہے، اس لیے واو کو حذف کرنے کے بعد یہ جو ہے یصدنکا بن گیا، چونکہ وہ پہلے والے نون دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ ننکا، یصدوننکا میں 3 نون ہے کل، آپ اس کو فرض کریں تو آپ کو آسان ہوگا اس کو تحلیل کرنے میں، اگر آپ 2 نون فرض کرتے رہیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ ننکا، یہ ننکا میں 2 نون، یہ دیکھو آپ یصدوننکا، یصدوننکا، اس میں پہلا نون ہو گیا، اب ایک نون غننے کی وجہ سے یہاں پر تشدید میں ہے، تو یہ دوسرا نون اور آخری نون، 3 نون ہے کل، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں۔
تب یاد رکھیں گے تو یہ آسانی سے حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَوُجُودِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا، اب واو کو اس لیے ہم نے یہاں پر حذف کیا ہے چونکہ اس پر کوئی دلالت کرنے والا موجود ہے کہ یہاں پر واو کیا ہے، حذف ہوا ہے۔ وَهُوَ الضَّمَّةُ، وہ کیا ہے، وجود دلیل ضمہ ہے۔ وَقُدِّرَ الْفِعْلُ مُعْرَبًا، اور فعل کو مقدر کیا گیا ہے معرباً، اعراب کے اعتبار سے۔ اب آگے یہ جو ہے نا، یہ بریکٹ آ رہے ہیں، اگر آپ اس کو اس کے ساتھ آگے سے پڑھنا ہے، دیکھو اصل میں عبارت یوں پڑھنا ہے، وَقُدِّرَ الْفِعْلُ مُعْرَبًا، فعل کو مقدر کیا جائے گا معرب کے اعتبار سے، لِكَوْنِهَا مُنْفَصِلَةً عَنْهُ تَقْدِيرًا، چونکہ فعل اپنے نون کے ساتھ کیا ہے، منفصل ہے تقدیری طور پر، یعنی وہاں پر التقاء ساکنین لا ناہیہ کی وجہ سے جو وہاں پر فاصلہ ہے وہ ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتا، لیکن اندرونی طور پر وہ موجود ہے۔ وقد اشرت الى ذلك كله ممثلا، ہم نے مثالوں کے ذریعے سے مثال دیتے ہوئے آپ کو سب سمجھا دی ہے۔ اب آگے یہ وقدر سے پھر پڑھیں، وقدر الفعل معربا وان كان النون مباشرة لآخره لفظا، اگرچہ نون مباشر موجود ہے آخری حرف کے آخر میں لفظاً موجود ہے، لیکن تقدیراً وہ کیا ہے، منفصل ہے، لِكَوْنِهَا مُنْفَصِلَةً عَنْهُ تَقْدِيرًا وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَى ذَلِكَ كُلُّهُ مُمَثِّلًا، ٹھیک ہے، سب کو ہم نے مثالوں کے ذریعے سے پہچانا۔ وَأَمَّا إِعْرَابُهُ فَفِيمَا عَدَا هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ، ان دو موضع کے علاوہ، یعنی نون توکید مباشر ہو، نون اناث کے ساتھ متصل ہو، تو پھر یہ کیا ہے، مبنی علی الضم، مبنی علی الضم کہا تھا، ہاں مبنی علی السکون کہا تھا۔ اگر فعل مضارع نون نسوہ کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر مبنی علی السکون ہوگا، شرط یہ کہ نون نسوہ کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اگر فعل مضارع جو ہے مباشر ہو نون توکید کے ساتھ لفظاً اور تقدیراً تو مبنی علی الفتح ہوگا۔ ان دو صورتوں کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں کیا ہوگا، فعل مضارع مبنی نہیں ہوگا بلکہ معرب ہوگا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ کا، ہاں یہ پڑھ لیا تھا، یار پڑھیں گے، یہ پڑھ لیا تھا۔ وَأَمَّا إِعْرَابُهُ فَفِيمَا عَدَا هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ، اعراب فعل مضارع ان دو مورد کے علاوہ سب میں کیا ہوگا، معرب ہونا ہے۔ نحو یقوم زید، یہاں پر یقوم زید میں کیا ہے، یہ فاعل ہے، لن یقوم زید یہاں پر مفعول ہے، لم یقوم زید یہاں پہ معرب ہے، دیکھو یقومو میں ضمہ آیا ہے، یقومہ میں منصوب ہوا ہے، لم یقوم میں جزم اس نے اختیار کیا ہے، ساکن ہوا ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہے، فعل مضارع معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ آگے پڑھے یا رکھیں، ہاں پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد